اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، تقوی اختیار کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیرے نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دے محمد. آہستہ آہستہ ہم ماہ رمضان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان مومن کے لیے عید اور منافق کے لیے عذاب ہے. اب آپ خود محسوس کیجئے. الحمدللہ مجھے یقین ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جیسے ہی میں نے جملہ کہا ماہ رمضان آ رہا ہے، دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑنے لگی. کیوں؟ کیا وجہ؟ ایسا کیوں ہے کہ ماہ رمضان تو بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے، اور پھر آپ میں سے تو اکثر مزدوری، نوکری، زحمت، مشکلات، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو نہیں سوچا آپ نے کہ وہ مشکل ہو جائے گی، گرمی ہوگی، سب ہوگا. آپ نے سوچا ماہ رمضان آ رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو کھل کے معاف کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ گناہ گار کو اور کیا چاہیے؟ اس کا رب اس کے پکارے وہ دوڑ کے چلا جائے، اس کا رب اسے یاد کرے وہ لبیک کہہ دے. ہم تو اپنی حیثیت دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو فون کر دیتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے کہ مولانا نے ہمیں فون کیا. باہر سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے 4 آدمیوں سے کہا کہ بھئی مولانا نے ہمیں عزت دی، ہماری بیٹی کی شادی پر مثلاً آئے تو نہیں لیکن مبارکباد دے دی، یا ہمارے فلاں کے انتقال پہ انہوں نے فون کر کے تسلیت کر دی. میں سوچتا ہوں کہ جب ایک مختصر چھوٹے سے آدمی کے لیے آپ اتنی اہمیت کے قائل ہیں، تو جب آپ کا اللہ آپ کو پکار رہا ہے، جب آپ کا اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کا اللہ چاہتا ہے کہ آپ اب اس کے ہو جائیں، بس ٹوٹ کر اس کے ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں بھی یہی ہے نا. تو جب وہ پکار رہا ہے اور ہم تیار ہیں تو دیر کس بات کی؟ ہم کیوں چاند، ماہ رمضان کے چاند کا انتظار کریں؟ ہم کیوں نہ ابھی سے ہی اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیں؟ کیوں نہ ابھی سے ہی توبہ اور استغفار کی منزلوں کو آہستہ آہستہ کراس کریں؟ کیوں نہ اپنے دلوں کو پچھلے جمعے کی بات کو متصل کرتے ہوئے کیوں نہ اپنے دلوں کو ابھی سے کدورتوں سے پاک کر دیں، تاکہ ماہ رمضان میں داخل ہوں تو پتہ چلے کہ نورانیت آنا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں، ماہ رمضان کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے کہ ماہ رمضان کے افطار کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. ہم ان میں سے کیوں رہیں کہ جن کو اس وقت آزاد کیا جائے؟ ہم تو آج سے نا. تو اللہ کے لیے کیا افطار کے وقت کا انتظار ضروری ہے کہ وہ معاف کرے؟ آج اگر آپ جھک جائیں، میں جھک جاؤں اور تسلیم کریں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ اب یہ غلطی اور کوتاہی نہ ہو. وہ کہتا ہے آج ہی سے تم جہنم سے آزاد ہو رہے ہو. تو اس وقت پہ جہنم سے آزاد ہونے کی فکر نہیں ہوگی، اس وقت فکر ہوگی کہ اب ہمیں رتبہ کون سا ملنے والا ہے، ہمیں درجہ کون سا ملنے والا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے اللہ کی رضایت، رضوان اللہ جو ہے وہ سب سے اکبر منزل ہے.
اب کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا جنت میں پیر رکھ دیا جائے کافی ہے، غلط بات ہے۔ جس در پہ آپ کھڑے ہیں، جس در کے گدا ہیں، جس در کے سائل ہیں، اس در کے دینے والے آپ کو دروازے پر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ دن میں کتنی مرتبہ درود، کتنی مرتبہ توسل، کتنی مرتبہ ان کو یاد کرنا۔ 15 شعبان ایسے گزری جیسے امام زمانہ کے علاوہ کسی کو ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ یہ چیزیں ہیں نا ہمارے اندر، تو پھر وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ کچھ گندگیاں دلوں میں موجود ہیں، کچھ کالکیں نامہ اعمال میں موجود ہیں، ان کو صاف کرنا ہے۔ وہاں آپ نے صاف کیا، وہاں آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ کیا پتہ آج ہیں، آئندہ جمعہ تک بدن بھی سڑنا شروع ہو جائے، انشاءاللہ کہ نہیں سڑے گا، لیکن اہل بیت سے محبت ہے اور ان سے جو رابطہ ہے اس پہ ایک اطمینان ہے کہ بدن ہمارا نہیں سڑتا ہے الحمدللہ، اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا تھوڑا سا اپنے حساب کتاب ٹھیک کر لیں۔ اگر کسی کا حق آپ پر ہے چیک کر لیں، اس حق کے دیے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں۔ کسی کو ناراض کیا ہے معافی مانگ لیں۔ وہ جو SMS چلتے ہیں کہ آج مجھے معاف کرنے ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ذاتی طور پر فون کریں، ذاتی طور پر رابطہ کریں اور ان سے بات کریں۔ اس جھکنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں کے جھکنے میں بڑی مشکلات ہیں۔ وہاں کی اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھئی کسی کا حق دینا ہے، اس حق دینے کے لیے آپ کو روک لیا گیا، مجھے روک لیا گیا، تو وہ تھوڑا ٹائم نہیں لگے گا۔ وہ کہ یہاں حق دینے میں آپ نے یا چیک لکھ دینا ہے یا کیش نکال کے دے دینا ہے۔ نہیں دے سکتا تو اس سے معافی تو مانگو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، آئندہ دے دیں گے۔ وراثت کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نہ مہینے کا خرچہ دیا جا رہا ہے، نہ کیا کہتے ہیں اسے مہر دی جا رہی ہے، یا خدا نخواستہ غیبتیں کی ہوئی ہیں، تہمتیں لگائی ہوئی ہیں۔ جھک جائیے، اس لیے کہ دنیا کا جھکنا بہت آسان اور بہت نتیجہ خیز ہے۔ آخرت کے جھکنے میں جھکنا تو پڑے گا، دینا تو پڑے گا۔ یہاں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ معافی مانگیں وغیرہ، میں تو معاف نہیں کروں گا، کچھ نہیں۔ آپ جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں اس کو بھی پارٹنر بنا لیں۔ آپ کا نیک عمل جب وہاں پر آئے گا اور وہ کہے گا اللہ سے اس سے کہیں میرا حق دے، اللہ کہے گا لے تیرا حق، اس نے نیک اعمال میں تجھے اپنا ساتھی بنا لیا۔ آج ہو سکتا ہے، کل نہیں ہو سکتا جب مٹی کے نیچے چلے گئے۔ پھر پتہ نہیں وارثین کچھ ہمارے لیے کریں نہ کریں، کریں تو بہت اچھا، نہیں کریں تو بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے دن کریں گے؟ آپ نے اپنے مرحومین کو کتنے گھنٹے یا کتنے دن یا کتنے مہینے یا کتنے سال یاد رکھا؟ سوچیں، جو ان کے لیے ہوا ہے وہ ہمارے لیے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہم وصیت نامے میں لکھ کے چلے جائیں گے۔ آپ نے بڑوں کے وصیت نامے میں کتنا عمل کیا ذرا دیکھ لیجئے گا، ان کی کتنے مسائل حل کیے، کتنوں کے خواب میں آتے ہیں۔ میں زیادہ اس بات پہ باتیں نہیں کرتا خوابوں پہ، لیکن کتنے آتے ہیں مولانا ہمارے مرحوم یوں ہیں، ہمارے مرحوم یوں ہیں۔ بھائی کوئی حق باقی ادا کر دو تاکہ ان کی نجات ہو جائے، جان چھوٹ جائے، تو بعد میں خواب میں آ سکیں یا نہ آ سکیں، بعد میں کسی کو کچھ کہہ سکیں یا کوئی گارنٹی ہے؟ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، یہ ہو جائے گا، اور جو نہیں ہے اس کی امید پر ہم آگے بڑھیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوستی کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے آگے بڑھایا ہوا ہے۔ انتظار اس بات کا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو صاف کر لیں، آپ اپنے ہاتھ کو آج کل کی اصطلاح میں تھوڑا سینیٹائز کر لیں، بیکٹیریا سے نہیں، وائرس سے نہیں، گناہوں سے۔ حقوق جو لیے ہاتھ سے لیے نا، زبان سے لیے، ان کو پاک کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی خوبصورت انداز میں آگے بڑھاتا ہے۔ میں مناجات شعبانیہ کے چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا احساس ہو کہ جن کے در پہ بیٹھے ہیں وہ صرف واہ واہ والے نہیں ہیں، وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی پسند یہ ہے کہ بندہ ان کی باتوں کو سن کر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جس لمحہ بندہ آمادہ ہو جائے کہ پالنے والے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں
اور تیری ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لمحے آپ کے گناہ بھی معاف اور آپ کی نورانیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں پر چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں مناجات شعبانیہ میں، الہی لم یکن لی حول فانتقل بی عن معصیتک، پالنے والے جو میں گناہوں میں پڑ گیا ہوں نا، اس سے نکلنے کی میری طاقت نہیں ہے مگر یہ کہ تو میری مدد کرتا ہے۔ کون مدد کرتا ہے؟ وہ مدد کرتا ہے۔ کیوں مدد کرتا ہے؟ کیا ہے آپ میں کوئی سرخاب کے پر ہے، میرے میں کوئی ستارے ہیں کہ وہ مدد کرتا ہے؟ نہیں، اسے ہمارے دل کا حال پتہ ہے۔ میں نے جو پہلے جملہ کہا وہ جملہ ٹیسٹ تھا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ چیز اللہ دیکھتا ہے، کہتا ہے اس کے دل میں میری محبت ہے، یہ گناہ میں پھنس جاتا ہے، چلو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو، وہ تو ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ ہاتھ پکڑ کے گناہ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ، آپ دیکھیے کیا ہو جاتا۔ الہی میرے پاس طاقت نہیں کہ میں گناہوں سے نکلوں مگر اس وقت جب تیری محبت نے مجھے جگا دیا۔ ایک صاحب آئے کہیں پر، ہم نے اعتکاف کا پروگرام شروع کیا ہوا تھا، میسیج بھیجوایا، خود تو نہیں آئے، کہ مولانا اعتکاف میں آنا ہے لیکن شرم آتی ہے اس لیے کہ میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ معصوم کی باتیں کر رہا ہوں، یعنی پیش آمد میرے ساتھ ہوئی، مجھے شرم آتی ہے مسجد میں آتے ہوئے۔ میں نے کہا یہ جو تم کو شرم آتی ہے نا، اس سے بہتر تمہاری حالت نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب تم اللہ کی پرواہ کر رہے ہو نا۔ شرم نہیں آتی، بولتا میں تو گناہ گار ہوں، نہیں آتا۔ یہ جو تم نے مجھے پیغام بھیجوایا ہے کہ تمہیں شرم آ رہی ہے کہ میں اس گناہ کی حالت میں کیسے مسجد میں آؤں اور اللہ کا سامنا کروں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسی حالت میں آ جا اور میرے سامنے جھک جا۔ ایک شرط ہے، کسی کو بتانا نہیں، اس لیے کہ یہ میرے اور تیرے درمیان راز ہے۔ یہ معصومین یہ فرماتے ہیں، یہ اپنے دل کی حالتوں کو جانیے۔ اپنے دل کے اندر دیکھیں گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان شرمندگی کا احساس کرتا ہے کہ پالنے والے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے شیطان انہیں بہکا دیتا ہے اور وہ جب جاگتے ہیں تو ایک دم سے ان سے خیال آتا ہے ارے میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ یہ جو احساس ہوا نا، یہ جو شرمندگی ہوئی نا، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اور پھر بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ مولانا وہ مسجد میں آنا اسے بدل گیا، اور اس کے بعد اس نے کبھی اس طرف جانے کا 2-3 سال بعد اس کے بعد اس نے مجھے اس طرف جانے کا سوچا بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ کے جو حقوق اس پر رہ گئے ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دے رہے ہیں۔ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں گناہ گاروں کو جھڑک دیتے ہیں، او بے پردہ ہے، جا جا، او تو نہیں، ہم کوئی بہت پاکیزہ تو نہیں ہے نا۔ اگر ہمارا پردہ اٹھ جائے، انشاءاللہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں گفتگو کریں گے، ہمارا پردہ اٹھ جائے تو کوئی یہاں بیٹھ نہ سکے، کوئی کھڑا نہ رہ سکے۔ تو وہ جو گناہ گار مدد مانگ رہا ہے تو اس پہ پردہ ڈالو، اپنے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالو۔ معصومین نے کہا ہے کہ دیکھو تمہاری عزت اور آبرو اللہ کی امانت ہے، اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو کہہ کر اللہ کی امانت میں خیانت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہ کو کسی اور کو بتائے۔ اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو گناہ کا وہ ذکر نہ کرے، اس لیے کہ عین ممکن ہے دوسرا راز کو فاش کر دے، عین ممکن ہے دوسرا اس گناہ کے لیے کوشش کر لے، عین ممکن ہے کہ انسان کی آبرو چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن کی آبرو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی نے میرے مومن بندے کی آبرو ریزی کی، اسے ذلیل کیا، پھر وہ دیکھے کہ میں اس کو کیسے ذلیل کرتا ہوں۔ یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ دوستی کے رشتے ہیں۔ اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ تو جب تیری محبت کا مجھے خیال آیا، میں جاگا، میں نے تیری طرف توجہ کی اور اپنے گناہ سے معافی مانگنے کی ہمت کرنا شروع کر دی، اور جس طرح سے تو نے چاہا تھا اس طرح سے میں ہمت کر کے گناہوں سے بچنے لگا۔ اور جب ایسی حالت میری ہونے لگی، 100 گناہ کرتے تھے، اب 50 کرنے لگے، اب 60 کرنے لگے، 40 تو کم ہوئے، اس کو دیکھیں تو پھر
میرے دل میں خیال آیا کہ تو نے مجھے اپنی بندگی کی طرف بلانا شروع کیا ہے تو میں کیوں نہ تیرا شکر ادا کروں۔ کس کا مقابلہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ؟ ساری باتیں دنیا کی ایک طرف، مولا کے 4 جملے، چوتھے امام کے 4 جملے ایک طرف، کہ انسان کو ہلا دیتا ہے، شرمندہ کر دیتا ہے، اللہ سے نزدیک کر دیتا ہے کہ یا اللہ اس طرح سے ہے کہ میرے اتنے گناہ اس کے باوجود۔ شاہوانہ مشہور بد کردار خاتون کا نام تھا ایک زمانے میں، بصرہ کی بات ہے، کہتے وہ کہیں سے گزری تو کوئی ایک وعظ کر رہا تھا میری طرح، پتہ نہیں کیا تھا، تو لوگ بیٹھے سن رہے تھے، وہ بھی کنارے پہ بیٹھ گئی سنتے۔ جب وہ وائز رکا، وہ کہہ رہا تھا بھائی معافی مانگو، مل جائے گی معافی، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، کرتے جب وہ ہوا تالی کی تھی، کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ اے وائز اتنی تو معافی کی باتیں کر رہا ہے تو کیا میرے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ کہ تو ایک عام عورت ہے، اگر وہ شاہوانہ بھی توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جائے گے۔ حیران ہو گئی، اچھا یعنی جس کی زندگی گند میں گزری، تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے اس نے توبہ کی، استغفار کی، اپنے برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا، یہی وائز۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ امام علیہ السلام تھے یا کوئی امام کے نائب تھے یا کیا تھے، یہی وائز اس خاتون کے گھر پہنچے جب اس کی موت کا زمانہ نزدیک آیا۔ پوچھا کہ یہ تیری حالت ہوئی ہے، کیسی طبیعت ہے؟ کہا اب جنت نظر آ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میری آنکھ بند ہو اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ میں نہیں کہتا کہ اس کے گناہ بڑے تھے، ہمارے چھوٹے تھے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ جس گناہ کو آپ نے چھوٹا سمجھا وہی بڑا ہو گیا، جس گناہ کو آپ نے سوچا یہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا، معصوم فرماتے ہیں اسی پہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ پڑھنے والے تو نے میرے دل کو پاک کیا اور غفلت سے مجھے بیدار کیا۔ ماہ شعبان میں غفلت سے بیدار ہو جائیں، غفلت سے بیدار ہو جائیں ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ اے اللہ میری طرف اس طرح دیکھ جیسے کوئی دل سے منادی کرتا ہے، ندا کرتا ہے، پکارتا ہے تو اس کو جواب دیتا ہے اور تو اسے اپنے نیک کاموں میں استعمال کرتا ہے اور وہ تیری اطاعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اے بخشنے والے جس کی بخشش میں کوئی بخل نہیں ہے، اے بخشنے والے جس سے ثواب کا ارادہ کیا جاتا ہے تو وہ ثواب دے دیتا ہے۔ پالنے والے مجھے ایسا دل دے دے جس میں تیری طرف آنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ رمضان مبارک کی طرف جانے کا شوق ہے نا، بس پتہ شوق ہے، اس شوق کو زیادہ کریں، اس میں اپنے آپ کو محو کر لیں، ایسا کہ بس اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر جملہ پکڑ لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، بابا بتانے والے ہی اہل بیت ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ مناجات شعبانیہ ہے، چوتھے امام علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کر دیں۔ کچھ نہیں کر سکتے نا، دن میں ایک تسبیح صلوات کی، ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لیکن شرط یہ توجہ کے ساتھ ہو، زبان پہ نہ ہو۔ آپ بس میں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، لیکن توجہ اللہ کی طرف کر لیں۔ معصوم فرماتے ہیں الہی حبلی قلبن یدنی من کا شوقو، ایسا دل دے دے کہ تیری طرف آنے کا ارادہ کر لوں، مجھے شوق پیدا ہو جائے۔ آپ جمعے کے نماز میں آتے ہیں نا، گرمی تھی نا، پھر بھی آئے نا، ایک شوق سے آئے نا، تو یہ اللہ کی طرف آنا ہوا، اور آگے بڑھیے اور اللہ سے مربوط ہوئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اللہ سے مربوط ہوں گے اتنی دنیا کی تکلیفیں، کربلا والوں کو زخم لگتے تھے لیکن محسوس نہیں کرتے۔ جناب جون کے دل بدن سب میں تیر لگے ہوئے تھے، امام حسین کو دیکھ کے مسکرا رہے، کہا مسکرا رہے ہو؟ کہاں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اب میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ یہ محبت کی منزلیں ہیں، یہ تکلیفوں کے محسوس کرنے کی منزلیں نہیں ہیں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں میری زبان کو ایسا بنا دے کہ اس سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے، اور میری نظروں کو ایسی بنا دے کہ جو صرف حق کی طرف توجہ کرے۔ کہتے کہتے امام فرماتے ہیں پالنے والے مجھے تیری ولایت پہ چلنے والوں کے گروہ میں شامل فرما دے۔ بہت بڑی بات ہے، مجھے تیری ولایت کے چلنے والوں پہ کے گروہ میں شامل فرما دے تاکہ میری امیدیں بھی زیادہ ہو جائیں اور تجھ سے محبتیں بھی زیادہ ہو جائیں۔ جب ولایت میں داخل ہوں گے تو ہی ہوں گے نا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پالنے والے بس کچھ ایسا کر دے کہ میرے دل کی آنکھیں جو ہے
وہ گناہوں سے پاک ہو کے تیرے نور کی منزلوں میں داخل ہو جائے. تھوڑی آگے کی منزلیں ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان منزلوں پہ جا نہیں سکتے. اور اس میں کوئی امامہ باقبہ یا کوئی شرط نہیں ہے. بس انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، لیکن یہ جھکنا بناوٹی نہ ہو. پھر میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ مجھے مثلا جھکنا ہی آتا ہو یا میرے دل میں وہ بات نہ آتی ہو، تو کہا پھر ایسا کرو تھوڑے عرصے بناوٹی کرتے رہو لیکن توجہ کرنے کی کوشش کرو. وہ آہستہ آہستہ. وہ کسی کو رونا نہیں آتا تو معصوم نے کیا فرمایا، جو روئے، جو رلائے، جو روئے یا رونے جیسی آنسو نہیں نکل رہے. ایک مرتبہ کسی ملک میں عاشورہ کی مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا بالکل ایسا بیٹھا اور مصائب عاشورہ سن رہا ہے. بعد میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ مولانا مجھے آنسو نہیں آتے. میں نے کہا خطرے کی گھنٹی ہے، آنسو نہ آنا انشاءاللہ اللہ زندگی دے آئندہ جمعے اس پہ بات کریں گے. خطرے کی گھنٹی ہے. آنسو نہ آنے کا مطلب ہے دل پتھر جیسا ہو گیا ہے. میں نے کہا سوچو کیا کیا تم نے جو تمہارا دل پتھر جیسا ہو گیا. مولانا میرے تو آنسو نہیں نکلتے. میں نے کہا فطرتاً آنسو نکلنے چاہیے اور پھر اپنے گناہ کا احساس ہو تو زیادہ ہونا چاہیے، اور اگر کربلا والوں کا ذکر ہو تو پھوٹ پھوٹ کے رونا چاہیے. اور یہ ہمارے لیے بہت بہت بڑا تحفہ ہے کہ جب ہم کربلا والوں کے لیے روتے ہیں ہمارا ایک آنسو نکلتا ہے، یہاں سے فرشتے دعا کرتے ہیں، وہاں جناب سیدہ دعا کرنے لگے. تو ان تمام چیزوں کو ملائیے، اپنے آپ کو اللہ کا خوبصورت بندہ بنائیے تاکہ اہل ولایت میں محبت کرنے والوں کی جگہ مل سکے. پالنے والے ان دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرما، ان راستوں کو ہمارے لیے آسان فرما، اب تک کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، تیری عبادت کی لذت عطا فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما دے، مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، آنے والے دنوں میں ہمیں بہتر عبادت کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کی معنویت عطا فرما دے. پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے ملک کے مسائل کو حل فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. ماہ شعبان آہستہ آہستہ ختم ہونے کو ہے، ماہ رمضان شروع ہونے کو ہے. اس سے پہلے اپنے قضا روزے رکھ سکیں تو بیمار نہ ہو رہے ہوں تو رکھ لیجئے گا. اگر کوئی ہے کہ بیمار ہو جائے گا تو پھر وہ صرف فدیہ دے دے، قضا پھر بعد میں جب ٹھنڈا موسم ہو جائے تب قضا رکھ لے. اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہوئی ہے. پچھلے ہفتوں میں جو واقعات ہوئے اس میں سے ایک مومن کو جنگ میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، دوسری بھی شہادتیں واقع ہوئی ہیں. ہم حکومت سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یا تو سب کو آزاد چھوڑ دیں، جس کو جو کرنا ہے کریں، یا پھر اپنی رٹ قائم کریں. اگر آزاد چھوڑنے کی بات ہے، اعلان کریں گے آپ، تو پھر ملک کا کیا حال ہوا؟ جب اعلان نہیں کیا تب یہ حال ہے. تو اگر آپ نے اعلان کر دیا کہ سب آزاد ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یا آپ نے عملاً یہ اظہار کر دیا، تو ہم اپنے جوانوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہمیں افسوس ہے کہ کراچی میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں، لیکن ابھی ایک اہل سنت کے مولانا کو پر فائرنگ کی گئی. میرا سوال میڈیا سے ہے، میرا سوال پولیس سے ہے. اگر اہل سنت کے مولانا پہ فائرنگ ہوئی ہے تو فوراً سیکٹیرین ہو جائے گا، اگر شیعہ اس پہ فائرنگ ہوئی ہے فوراً سیکٹیرین ہو جائے گا. پھر چاہے سال بھر بعد پتہ چلے کہ ان کے مالی اختلافات تھے، کہ ان کے مدرسے کے اختلافات تھے، 10 چیزیں نکل آتی. اس لیے میں میڈیا سے کہتا ہوں آپ ان لوگوں کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن دلوائیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ فوراً آپ سیکٹیرین، جیسے محرم کے آنے سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں جناب اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین. ارے 11 مہینے نہیں ضرورت تھی کہ اتحاد بین المسلمین کی، جو اب شروع ہو جاتے ہو. یہ گورنمنٹ کے کچھ بس ایک جس کو کہتے ہیں نا شوشے ہیں، تو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی ذہنیت جو ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے. کیوں ایسے شوشے چھوڑتے ہو؟ کسی پر فائرنگ ہوئی ہے اب تحقیق کریں. بولے ہم دیکھتے ہیں وہ جناب سیکٹیرین، سو کالڈ سیکٹیرین،
وہ اخبار والے تو اپنی ٹیکنیک سے لکھتے ہیں نا, پکڑے نہ جائیں. ہم نے بھی ٹیکنیک سیکھنی ہے کہ جب ہم کوئی بات کریں اس طرح سے کر جائیں کہ پکڑے نہ جائیں, لیکن ہمیں تو صحیح اور صریح بات کرنی ہے. اس لیے ان واقعات میں حکومت کو سیریس ہونا چاہیے. اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو شپ اٹکائی گئی تھی سوئس کینال میں, آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے اور پتہ چل جائے گا, یہ اسرائیل اور انڈیا کی ملی بھگت تھی, اس لیے کہ اس سے مصر کو اربوں ڈالروں کا فائدہ ہوتا تھا, اور اسرائیل چاہتا ہے کہ ایک اور کینال وہ اپنے طرف کھود دے تاکہ یہاں کا فائدہ وہ اپنی طرف لے جائے. اب دیکھیں ٹائمنگز, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی نہیں ہے. یہاں شپ پھنسی ہے اور وہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ایک اور ٹنل بنانے جا رہے ہیں. ارے پوری دنیا بے وقوف ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ کیونکہ ابھی یہ ہوا ہے 10 سال سے اسرائیل پلاننگ کر رہا تھا, چاہ رہا تھا کچھ ہو, انہوں نے ایک انڈین شپ والوں کو پکڑ لیا. اب ان کو مصر نے پکڑ لیا 25 کے 25 کو کہ آ جاؤ سب کے موبائل. میں آپ کو بتا دوں, اب حکومت کو بتا دوں, شاید نہ پتا ہو, میں ذرا ان کی انفارمیشن میں اضافہ کر کہ اگر کسی کو پکڑنا ہے اس کو موبائل چیک کر لو. اس مذاق کر رہا ہوں, ان کو پتہ ہے. آپ صرف جو وہاں پر ڈسکا کے الیکشن میں گڑبڑ ہوئی نا, اب سپریم کورٹ نے کیا کہا, آپ ان کے موبائل فونز کی جیو ٹریکنگ لے آئیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے گھر سے نکلا, آج جلدی نکلا, جہاں جہاں گیا اور یہاں آیا, یہ موبائل کمپنی کو پتہ ہے, ہمیں ٹریک کرتے ہیں وہ لوگ. منفی نہیں کہہ رہے, لیکن اس کا وہ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں ٹریک ہونا ہے, موبائل گھر پہ چھوڑ کے آ جائیں, لیکن یہ ٹریک کرتے. جہاں جرم ہوتا ہے وہاں پر اب یہ موبائل سے ٹریکنگ سسٹم سے پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے ان کے سارے موبائل وائرلیس سب ریکارڈنگ پکڑ لیے, اب چیک کر رہے ہیں. یہ اسرائیل اور انڈیا جو ہے نا انسانیت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں. اور میں عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں ہندوستانی چینی سے بچا لیا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہندوستانی ویکسین سے بھی بچائیں. کیا پتہ وہ وہاں ویکسین میں کیا ڈال کے بھیجیں ہمیں. پھر مت کہیں کہ مولانا صاحب پولیو کے خلاف بات نہ کریں. انڈیا سے آنے والی ہر چیز پر ہمیں شک ہے. اور کتنے نادان ہو تم, تھوڑا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ, کہ انڈیا سے چیز لے تو سمجھتے ہو بالکل صحیح سالم آ جائے گی. یہ مسلمان نہیں ہیں کہ جناب ایمانداری سے ساری چیزیں جو ہیں کر جائیں. یہ ہندو ہے, ہندو یہ جانتا ہے کہ دنیا کو کس طرح سے دیکھ لیجئے. امریکن اس وقت کیبنٹ میں ہندو پہنچے ہوئے ہیں, انڈین پہنچے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمارے لیے مصیبت کی کڑی ہوئی. یہ کیبنٹ میں جنہوں نے چینی اور کپاس امپورٹ کرنے کے لیے دی تھا, تھوڑا سا ان کے موبائل فونز چیک تو کریں کہاں سے آ رہی ہے یہ چیز. ہمیں بھی تو شک پڑتا ہے نا, ہمارا حق بنتا ہے. ان منسٹرز کو تھوڑا سا چیک کر لیں. آپ کی انسلٹ ہوئی ہے اس سے کہ آپ کی کیبنٹ میٹنگ میں آپ کے جو دوسرے کیبنٹ ممبرز تھے انہوں نے اس کو منع کر دیا. باقی میں کہتا ہوں کہ یہ جو نیب اور دوسرے چکروں میں لوگوں کو اتنا ہائپ دی جاتی ہے, ان میں آپ بالکل ٹھنڈا پانی پیجئے, سکون سے سانس لیجئے, کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ آرام سے تسبیح نکال لیا کیجئے تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو. یہ میڈیا کا کام ہے. کتنے لوگ اب تو 2018 کے الیکشن سے اب تک آپ نے دیکھ لیا نا, کس کو سزا ہوئی. جس کو سزا ہوئی چپ چاپ باہر نکل گیا, جس کو سزا ہوئی باہر نکل کے اپنے مثلاً پولیٹیکل پارٹی چلا رہی ہے, چھوڑ دیں. ہمیں اپنی بجلی کے بلوں کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنے اقتصادی مسائل کو دیکھنا ہے. اور یہ جو چینی مافیا پکڑی گئی ہے, لکھ لیجئے آج کے دن میں کہہ دیتا ہوں, اس کا بھی کچھ نہیں ہونا ہے. 2-4 جو چھوٹے والے ہوتے ہیں ان کو سزا دے دی جاتی, باقی سب آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف, رسول کی طرف, اپنی فیملی کی طرف, اپنی عبادات کی طرف, قرآن مجید کی تلاوت طرف کر لیجئے. یہ اس وقت کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے نا, اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے. کوئی ٹائم ویسٹ مت کیجئے. اور جتنا آپ ٹائم ویسٹ کریں گے اس کیا کہتے ہیں ٹاک شوز کو اور اس کو دیکھنے کے لیے, اتنا آپ کو جواب دینا ہوگا کہ اس وقت تم ماہ شعبان کی مناجات پڑھ لیتے, تسبیح پڑھ لیتے, ثواب مل جاتا. یہ تو تمہارا دماغ خراب کرنے والا ہے. ماہ رمضان میں مومنین کے درمیان راشن تقسیم کیا جاتا ہے. آپ خود بھی تقسیم کیجئے. آپ چاہتے ہیں ہمارے سے تعاون کریں, ہم بھی اس کام کو انجام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ابھی سے بتا دوں, فطرے کے بارے میں پوچھتے ہیں, فطرے کا اعلان میں بعد میں کر دوں گا, لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کفارہ اگر کسی کو دینا ہے تو 110 روپے پر کھانا ہے. اور اگر فدیہ دینا ہے, فدیہ اور کفارے میں کیا فرق ہے. فدیہ جو ہے کوئی مریض ہے, روزہ نہیں رکھ سکا, ماہ رمضان آ گیا پھر روزہ نہیں رکھ سکا, تو پچھلے جتنے روزے گئے تھے وہ معاف ہیں, اس کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ہم نے اندازہ 110 روپے لگائے, کوئی 50 روپے لگا لے, کوئی 200 روپے لگا لے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر باہر سے کوئی بیچتا ہے تو $1
پر پرسن کا کم از کم وہ حساب لگائے. فدیہ ایک کھانا ہوتا ہے ایک روزے کا، اور کفارہ ایک روزے کا 60 کھانے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. مسجد بقیت اللہ کی طرف سے جیل میں بھی پورے مہینے افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے. تو اگر آپ تعاون کرنا چاہیں تو تعاون کریں انشاءاللہ کھلے دل سے. آخری چیز اس وقت کی، اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا تو بعد میں دیکھ لیں گے، اب ٹائم نہیں بچا. اب یہ کورونا SOPs سیریس ہو گئے، ٹھیک ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنے یہاں پر تھوڑی سی پابندی کرنا شروع کریں تاکہ ہماری مسجد پر تالا، کیونکہ 5 یا 6 تاریخ سے SOPs پہ عمل ہونا ضروری ہے. ہم اپنی عبادت گاہوں کو مسجدوں کو کھلا رہنے دیں نا. تو ہم جذبات میں آ جائے کہ نہیں ہم تو سب ساتھ بیٹھیں گے، ہاتھ ملائیں گے، کریں گے. نہیں، کورونا اس وقت خطرناک صورت اختیار کیے جا رہا ہے. تعاون کیجیے، ہر چیز نیگیٹو مت لیجیے. کتنے لوگ، میں نے بتایا نا، میرے داماد مدینہ تشریف لے گئے، میری پوری فیملی، اور اس کے بعد واپسی پہ مٹی کا طوفان تھا، بیمار ہو گئے. بہت اللہ کا شکر آپ کی دعاؤں سے بہت بہتر ہے. لیکن یہ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی اعلان کر دوں کہ میں نے چائنا والا کورونا ویکسین خود لگوا لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت تحقیقات کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی چائنا والا، ابھی وہ جو یورپ والے نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں وہ ویکسینز کی ابھی سرٹیفکیشن نہیں آئی، لیکن چائنا کے بارے میں علماء سے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے سب سے تحقیق کی ہے. اور میں اس میں حکومت پاکستان، چاہے سندھ گورنمنٹ ہے چاہے باقی گورنمنٹ ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت اچھا انتظام ہے. 60 سال سے اوپر والے رجسٹر کرا کے چلے جائیں، پھر ابھی 50 سے 60 سال والے لگا لیجئے. فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان نہیں ہوگا. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، ہماری عاقبت بخیر فرما، پریشانیاں دور فرما، تیری محبت کو ہمارے دل میں اور زیادہ فرما دے. اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رشتہ داروں سے بہتر تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما دے. تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما. نسلوں کی اصلاح فرما دے. پالنے والے ہمارے مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے. ہمارے پیارے ملک کے مسائل کو حل فرما دے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ماہ شعبان کے جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں عبادت، مناجات، نماز شب، جن کے لیے ممکن ہے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. صدقات و خیرات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.